بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث امام کی اقتداء کے متعلق ہے کہ امام جب جماعت کروائے تو جماعت میں کھڑے ہونے والے نمازی وہ امام کی مکمل اقتداء کریں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس سے آگے نہیں نکلنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 690 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 474۔ اس کو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن یزید الحطمی الانصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں صحابی، پہلے عبداللہ بن یزید بن زید الحطمی الانصاری، ان کا تھوڑا سا تعارف، ان کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے۔ مدینہ میں دو طرح کے صحابہ کرام کے قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو عبداللہ بن یزید بن زید الحطمی الانصاری یہ انصاری صحابی ہیں اور قبیلہ اوس سے ان کا تعلق ہے۔ بیعت رضوان میں بھی یہ شریک ہوئے اور اس وقت وہ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں بیعت رضوان میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور یہ بہت زیادہ نماز کے پابند اور نمازیں پڑھنے والے، نفل نماز ادا کرنے والے تھے۔ کوفہ میں ان کی رہائش رہی اور پھر کوفہ کے امیر بھی رہے یہ ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں، اور پھر انہی کے دور میں یہ کوفہ میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو براء بن عازب ان کا پورا نام ہے براء بن عازب بن الحارث الانصاری الاوسی، تو ان کا تعلق بھی قبیلہ اوس سے ہے، اور یہ غزوہ احد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں یہ شریک رہے، لیکن غزوہ بدر میں یہ شرکت نہ کر سکے کیونکہ ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی، تو اپنی کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر میں یہ شریک نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے یہ ساتھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 18 سفر کیے ہیں، اور پھر یہ کوفہ میں رہے اور کوفہ میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کا جو سن ہے وہ ہے 72 ہجری یعنی 72 ہجری میں، سنۃ 72 یعنی 72 ہجری میں کوفہ میں یہ وفات پاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن یزید الحطمی الانصاری بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، اور وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تاکید انہوں نے بیان کی کہ یہ بات پکی اور سچی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت براء بن عازب کا تزکیہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کے سچے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، لیکن یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ آپ سچے ہیں اور آپ کو سچا سمجھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بیان کی جو کہ سچے ہیں اور جن کو سچا سمجھا گیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ خبر کی تاکید کہ یہ خبر بالکل سچی اور پکی ہے اور یہ خبر بالکل متأکد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام ہوتے، امامت کرواتے، آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اس کے بعد جب تک آپ سجدے میں نہ چلے جاتے، سجدہ کر نہ لیتے، تو ہم میں سے کوئی انسان بھی، کوئی ایک بھی سجدے کے لیے اپنی کمر کو بھی نہیں جھکاتا تھا۔ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، رکوع کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو اس میں کھڑے رہنا ہے یہاں تک کہ امام سجدے میں اپنا ماتھا ٹیک دے۔ جب امام سجدے میں اپنا ماتھا ٹیک لے گا، سجدہ کر لے گا، تو اس وقت جو مقتدی ہیں انہوں نے سجدے میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس وقت انہوں نے سجدے میں جانا ہے۔ امام سے پہلے بھی سجدہ نہیں کرنا
اور امام کے بالکل ساتھ ساتھ ہی سجدہ نہیں کرنا کہ یہ اندیشہ ہو کہ امام سے آپ سبقت ہی نہ لے جائیں، بلکہ طریقہ کیا ہے؟ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدہ، کہ اللہ کے رسول سجدہ کر لیتے تو اس کے بعد ہم سجدہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے سجدے میں جانے تک ہم میں سے کوئی آدمی اپنی کمر کو بھی نہیں جھکاتا تھا، جب آقا علیہ السلام سجدہ کر لیتے پھر ہم سجدے کے لیے جاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کی اقتداء کرنا یہ ضروری ہے، امام سے سبقت لے جانا یہ درست نہیں ہے۔ امام سے پہلے ارکان کی منتقلی میں، یعنی رکوع سے اٹھنا ہو، رکوع میں جانا ہو، سجدے میں جانا ہو، سجدے سے اٹھنا ہو، تو امام سے پہلے جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد اور اس کی اقتداء میں ہی یہ تمام کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔